کہا جانے والے نہ جانا، تو کہاں جا رہا ہے؟ اب تو جناب والا تو میدان چھوڑ کے کیوں فرار ہونا چاہتا ہے؟ ادھر آ، میں تجھے دکھاتا ہوں وہ احد کے پہاڑوں کے اندر مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ! واپس آ جا، احد کے پہاڑوں کے اندر سے میں تجھے جنت کی خوشبو دکھاتا ہوں۔ فرمایا جب میں نے یہ کہا تو واپس لوٹے، انہوں نے تلوار اٹھائی، میدان جنگ کے اندر دوبارہ کود گئے، لڑتے لڑتے زخموں سے تاب نہ لاتے ہوئے وہاں شہید ہو گئے۔ حضرت عمار بن زیاد فرماتے ہیں پھر میں بھی میدان کے اندر گیا، میں نے بھی جا کے جناب والا کافروں کو مارا، مارتا رہا۔ حضرت عمار بن زیاد فرماتے ہیں بالآخر ظالموں کی تلواروں نے، کفار کے تیروں نے مجھے بھی زخمی کر دیا، جلنی کر دیا۔ فرماتے ہیں میں گر گیا، اب میرے اندر یہ تعبیر تھی میں کھڑے ہو کے ان کے ساتھ لڑ سکتا، اتنی بھی جرأت نہیں رہی کہ میں ساتھ پڑی ہوئی تلوار اٹھا لیتا۔ سر سے لے کر پاؤں تک جسموں کے اوپر تیر ہی تیر تھے، زخموں کے نشان موجود تھے۔ حضرت عمار بن زیاد کہتے ہیں میرے دل میں تمنا اٹھی کہ جلدی سے اب تو جان نکلنے والی ہے، چند لمحوں کا دنیا کے اندر مہمان ہے، تو دنیا سے جانے والا ہے، جنت کے اندر پہنچنے والا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اسی میدان کے اندر ہی جناب والا تپتی ریت تھی، پہاڑ تھے، گرم زمین تھی، میں نے اپنے ہاتھوں سے جناب والا زمین کے ساتھ یوں اپنے آپ کو گھسیٹنا شروع کیا۔ فرماتے ہیں جس طرح پانی کے اندر بندہ تیرتا ہوا آگے کی طرف جاتا ہے، پانی کو پیچھے کی طرف کھینچ کے، فرماتے ہیں میں بھی اپنے آپ کو زمین کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے یہاں سے جناب والا چلتے چلتے زمین کے ساتھ گھسیٹتے میں چند صحابہ کے پاس پہنچا، وہ بھی میدان جہاد سے زخمی ہو چکے تھے۔ میں نے پوچھا بتاؤ حضور کہاں ہے؟ میری سرکار کی تو خیر ہے، حضور تو حفاظت میں ہے۔ فرمایا ہاں وہ حضور صاحب والا ساتھ نبی معاذ، حضرت عبداللہ بن جاش اور دیگر صحابہ کی نگرانی کے اندر موجود ہے۔ حضرت عمار کہتے ہیں میں اپنے آپ کو گھسیٹتے حضور کے قدموں تک لے گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ آقا گواہ ہو جانا، میرے جسم کے اوپر بھی زخم ہے، میری پشت کے اوپر بھی زخم ہے، میرے سر کے اوپر بھی زخم ہے، سارا زخمی ہو چکا ہوں، یا رسول اللہ بس ایک تمنا رہ گئی۔ حضور نے فرمایا بتاؤ غلام کون سی تمنا ہے؟ عرض کی حضور یہاں سے تھوڑا سا آگے نہیں آ سکتا کیونکہ یہاں جناب والا جگہ اونچی ہے جہاں آپ کھڑے ہیں، میں نیچے ہوں۔ حضور قدم مبارک تھوڑا آگے فرمائیں، اپنے قدموں کو آگے لے آئے، سرکار مدینہ آگے لے کے آئے۔ حضرت عمار نے اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھا اور رکھنے کے بعد کہنے لگے فزت برب الکعبہ، او صحابہ دیکھو میں آج کامیاب ہو گیا ہوں، مجھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ حضرات گرامی بس ایک جملہ بولا، حضور علیہ السلام کے قدموں کے اوپر صحابی کی روح نکل گئی۔ جس وقت ان کی روح نکلی میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت جناب مولا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت حضور کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ دیکھو میرا غلام جا تو دنیا سے رہا ہے پر کس شان اور شوکت کے ساتھ جا رہا ہے۔ ایک بات اور کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جناب والا عبداللہ بن جاش اور ایک وقت وہ بھی تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی میدان جنگ کے اندر ہیں۔ حضرت سعد بھی ہیں، عبداللہ بن جاش بھی ہیں، بہت سارے صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام میدان جہاد کے اندر ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں حضرت جناب والا سعد اور حضرت عبداللہ بن جاش دونوں غلام اس وقت میدان جہاد کی طرف نکلنے لگے
تو دونوں نے کیا کہا؟ حضرت سعد کہنے لگے آؤ بھائی جان ہم دعا کرتے ہیں، ہم میدان کی طرف جا تو رہے ہیں، پہلے دعا کرتے ہیں، میں دعا کروں گا تم آمین کہنا، پھر تم دعا کرنا میں آمین کہوں گا۔ اب سنو مسلمانوں، حضرت سعد کی دعا سنو۔ حضرت سعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے مولا میں میدان احد میں جا رہا ہوں لڑنے کے لیے، یا اللہ میری تمنا ہے مجھے اتنی طاقت دے کہ میرے سامنے جو بھی کافر ہے میں گاجر مولی کی طرح کاٹ کاٹ کے اس کو پھینک دا جاؤں، میں اسلام کی عزت کی خاطر لڑتا رہوں، یا اللہ مجھے اپنے حبیب کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ جناب والا دعا کی، حضرت عبداللہ بن جاش نے آمین کہا۔ حضرت عبداللہ بن جاش کہنے لگے اب میں کہتا ہوں، اب میں دعا کرتا ہوں تم بھی آمین کہنا۔ کہا جی کرو دعا، کون سی کرنا چاہتے ہو؟ عبداللہ بن جاش ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں مولا میں میدان جنگ میں جا رہا ہوں تیرے حبیب کے دین کی خاطر لڑنے کے لیے، میدان کے اندر جس وقت میں جاؤں میرا مقابلہ بڑے کافر کے ساتھ ہو، بڑے جنگجو کے ساتھ ہو، طاقتور بندے کے ساتھ ہو، پھر میں اسے جناب والا لڑوں، میں اپنی طاقت بھی دکھاؤں، اس کی طاقت بھی دیکھوں، پھر ایسا وقت بھی آ جائے کہ وہ مجھے تلوار مار کے شہید کر دے، میں شہادت کا رتبہ پا جاؤں، لیکن شہید ہونے کے بعد یہ ظالم مجھے نہ چھوڑے، یا اللہ وہ ظالم میرا ناک کاٹ دے، میرا کان بھی کاٹ دے، میرے ہاتھوں کو بھی کاٹ دے، میرے پاؤں کو بھی کاٹ دے، قیامت والے دن جب قبروں سے لوگ اٹھیں تو میں اسی حالت میں اٹھوں، میرے ہاتھ بھی نہ ہو، میرے کان بھی نہ ہو، میرے پاؤں بھی نہ ہو، اسی حالت میں چلتے ہوئے تیری بارگاہ میں پہنچوں، تو مجھ سے سوال کرے عبداللہ تیرے ہاتھ کہاں گئے، عبداللہ تیرے پاؤں کہاں گئے، تیرے عبداللہ کان کہاں گئے، تو میں کہوں مولا تیری اور تیرے حبیب کی عزت کی خاطر دے کر آیا ہوں۔ کیا جذبہ تھا حضور کے؟ اب حضور جو ہے وہاں میدان جب وہاں بھی حضور کو احد کے اندر بھی اللہ نے کمال کی فتح دی۔ اب جب وہاں سے آیا نا حضور پوری تقریر کے اندر میں جب یہ کتابیں پڑھتا ہوں تو مجھے صحابہ کی وہ عظمت اور جو ہے جذبے پر یہ جملہ بڑا کمال کا لگتا ہے۔ حضور علیہ السلام احد سے بھی پھر فاتح یاب ہونے کے بعد 3 دن وہاں ٹھہرے، پھر حضور واپس آ گئے۔ اب جب حضور واپس آئے نا ابھی مدینہ کے اندر داخل ہو رہے تھے، یا بعض کتابوں نے لکھا کہ آ چکے تھے، مدینہ میں آ گئے، اور لوگ جو تھے نا لوگ حضور کے صحابہ وہ گھروں میں پہنچ چکے تھے، پہنچے اسی وقت تھے، اسی دن تھے، ابھی تک ان صحابہ نے اپنے زخموں کے اوپر پٹی بھی نہیں کی تھی اور اپنے خون والے کپڑے بھی نہیں اتارے تھے۔ پیچھے سے پھر کسی منافق نے افواہ پھیلا دی، وہ آ گئے، کافر دوبارہ آ گئے۔ حضور نے فرمایا بلال اعلان کرو آ جاؤ تم بھی واپس۔ سبحان اللہ۔ اب جو گھروں میں گئے ہوں لڑ کر بچوں کو مل رہے ہوں تو حضور کا اعلان پہنچا تو وہ جس نے بجامے والا جو کچھ کیا تھا وہیں سے چھوڑا واپس آ گئے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے کہا بتاؤ بھائی اب بتاؤ جانا ہے کہ نہیں جانا، اب بتاؤ دوبارہ اب دوسری مرتبہ پھر جانا کہ نہیں جانا۔ عرض کی حضور ہم نے تو کپڑے بھی نہیں بدلے، وردیاں بھی وہی پہنی ہوئی ہیں، چلیں پھر چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر چلتے ہیں، ہم سے کیوں پوچھتے ہو کہ چلنا ہے کہ نہیں چلنا، حکم کرو بس چلنا ہے، پھر دیکھو ہم جا کیسے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ صحابہ کا جو جوان مردی والا جواب تھا یہ منافق نے وہاں پہنچا دیا، وہ تو وہاں پھر تیار بیٹھے ہیں، وہ اس لیے آئے تھے کہ اب تھک گئے ہوں گے، اب وہ جو ہے منتشر ہو چکے ہیں، گھروں میں چلے گئے، آپ نہیں آئیں گے لڑنے کے لیے، لیکن حضور کے صحابہ نے کہا ہم تو جائیں گے، پھر جانے کے لیے تیار میدان احد۔ تو جب حضور علیہ السلام کے صحابہ نے یہ کہا، حضور نے کہا پھر پکڑو تیاری چلتے ہیں۔ منافق نے جب وہاں پھر خبر دی وہ تو تیار بیٹھے ہیں، تو مکے سے پھر آ گئے ہو، لڑنے کے لیے آ گئے ہو، وہ تو تیار ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھاگو یہاں سے، پہلی مرتبہ تو ہم بھاگ گئے تھے بچ کر،
اب تو وہ ہماری ٹکا موٹی کر کے رکھ دیں گے، وہ تو پھر دوبارہ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ عہد کا یہ معرکہ ہے، اس طرح کا تھا کہ حضور کے صحابہ کی بدر کے اندر